تر میں ماؤں کو فوکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ 24 گھنٹے بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں کے پاس ہی ہوتی ہیں، تو یہ ہر وقت اپنے منہ سے مطلب اچھے الفاظ اپنی بیٹی بیٹے کے لیے بولیں، تو تاکہ بیٹے بھی سمجھ سکے اور بیٹیاں بھی، اور ایسا نہ کہ مطلب ظلم جبر کر کے نہیں، یعنی ایک دوستانہ انداز میں دوستی کی طرح، یعنی ماں کو بیٹی اپنے خیالات کا اظہار ماں کے پاس اچھے انداز میں کرے اور ایزی طور پر کرے، ایسا نہ کہ یہ میری امی ہے تو میں کس طرح بتاؤں، جب یہ اپنے باتیں مجھ سے شیئر نہ کرے گی تو وہ تو میرے گھر کے اندر شیئر نہیں کر رہے، جب باہر کوئی اس کے لیے ایسا کوئی ایشو ہو جائے گا تو مسئلہ ہوگا، تو تمام بچیوں کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، تو پھر وہ بہت مشکل کام ہوگا، تو اس تو ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پہ علیشہ کی امی بھی موجود ہے، تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی، اور جو بچے مطلب ماں باپ کو باتیں شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو عرشی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا آج اس دن علیشہ سے انٹرویو لیتے ہوئے ذرا میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، تھینک یو۔ تو علیشہ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، مجھے مطلب خوشی ہو رہی ہے کہ میری بچی بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ کے لیے ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو ایک اچھی تربیت سے آگے لے کے جا سکتی ہیں، اچھی تربیت کے ساتھ، یعنی بولنے میں، کام کرنے میں، ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اسی طرح ہی بچی کو آگے ماں ہی آگے لے جا سکتی ہے۔ الحمدللہ علیشہ بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور کلاس میں بھی یہ اس کے اچھے نمبر آتے ہیں، یہ A+ میں ہوتی ہیں، تو اس کے بابا بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو کہ یہ میری بچی بہت اچھے انداز میں آگے جا رہی ہے۔ تو تمام بچیوں کو میری ریکویسٹ ہے، ماؤں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت ایک اچھے انداز میں کرے، یہ نہ کہ بچی اگر کوئی غلط بات کرتی ہے تو غصے میں اس کو ٹال دیں یا غصہ کر کے اس کو فارغ کر دیں، اس کو اچھے انداز میں اس کی وضاحت کریں، اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا بچی کو اویئر کریں تو ماؤں کے لیے یہ اچھا رہے گا، اور بچی کے لیے تو بہت ہی اچھا رہے گا کہ وہ آگے کیسے بڑھے گی، اپنی ماں کے خیالات سے جب بڑھے گی تو اس میں اس کی کامیابی ہوگی۔ تو تمام ماؤں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ مطلب بچیوں کو مطلب جب تربیت دیتے ہیں تو بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ غصے میں مار داڑ کے پھر اس کو ایک تربیت دیتے ہیں، جب بچی بولتی ہے اگر اس میں کوئی ایسا غلط ورڈس وہ بولتی ہے تو اس کو اس انداز میں اس کو سمجھائیں کہ بچی یہ سمجھے کہ میں اس لفظ میں کیا کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، اور میری ماں اس طرح مجھے سمجھا رہی ہے کہہ کر پھر بچی اس انداز سے آگے بڑھے گی، اور بچی کے ساتھ اچھے مطلب دوستانہ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کوئی بھی بات بچی اگر کرنا چاہے گی تو آسانی سے اپنی ماں سے کر سکے، اور تمام ماؤں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی بچیوں، زیادہ تر ماں ہی کے پاس بچی ہوتی ہے، تو ماؤں سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اپنی بچی کو مطلب پڑھائی کے حوالے سے یا باہر معاشرے میں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ پرانے دور مطلب پہلے جو تھا اس دور میں اتنے مشکلات، وہ مشکل کام یعنی مطلب خراب کام اس طرح کے زیادہ تر نہیں ہوتے تھے، یعنی مطلب معاشرہ ایسا نہیں تھا، تو اس وقت بچیوں کے لیے بہت ہی مشکل دور آیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جیسے علیشہ کہتی ہے کیا کہتی ہے تو کیا کہتی ہے AI کا دور ہے، تو اس دور میں تھوڑے سے بچیوں کو ایک اچھے انداز میں تربیت کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے، تو ہم نے کالج میں پڑھا ہے، تو باقی جو باتیں ہیں ان کے ذہن میں اگر ماں نہ ڈالے گی تو یہ کہیں گے کہ ہم نے بس یونیورسٹی پڑھا ہے تو ہم کسی کو مطلب اچھے انداز میں مطلب احترام سے، ادب سے ہم ان کے ساتھ بولیں، یا کوئی کام بھی کریں گے اپنی ماں سے پوچھ کے کریں گے یا باپ سے پوچھ کے کریں گے، تو یہ بالکل آج کل کی بچوں کا یہ ہے کہ بس ہم نے پڑھا ہے تو سب کچھ ہمیں ہی پتہ ہے، لیکن ماں کو بھی بچے کو بھی ایک ساتھ ایک اچھی تربیت کے ساتھ بچے کو آگے لے کے آنا ہے، یہ نہیں کہ ماں سارا بوجھ بچی کے اوپر ڈالے یا بچہ سارا بوجھ ماں اپنے اوپر ڈالے، یہ بات نہیں کرنی ہے، تو دونوں سو کر کے اپنے کام کو اچھے انداز میں اپنی بچی کی تربیت کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ ہے کہ مطلب بچیاں اسکول جاتی ہیں، جیسے یہ موبائل آیا ہے، موبائل کا ایک یوز غلط انداز میں کرتے ہیں، بچیوں کے لیے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، میں نے خود ریلائز کیا ہے کہ بچیاں موبائل کا مطلب جب استعمال کرتی ہیں تو
بعض بچیاں ایسی ہیں جو اچھے انداز میں اس کو دیکھتی ہیں، پڑھائی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کوئی مطلب ریسرچ کے حوالے سے دیکھتی ہیں، تو بعض بچیاں پھر ایسی ہیں کہ بس مسلسل ڈرامے دیکھیں، مسلسل کارٹون دیکھیں، مسلسل انگلش فلمیں دیکھیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ تھوڑا سا مطلب ہر چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے موبائل کو یوز کریں۔ جب موبائل آیا ہے تو موبائل تو یوز مطلب اگر دیکھا جائے تو موبائل میں ہر چیز اندر موجود ہے۔ جیسے ہم اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، جس ٹاپک پہ بھی اگر ہم مطلب دیکھنا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں، تو ہمیں جا کے سفر کر کے کہیں سے دیکھنے والا سین ابھی نہیں ہے۔ ابھی یہ ایک موبائل موجود ہے، موبائل میں سارا کچھ ہے اندر، رائٹس کے حوالے سے بھی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے، ریسرچ کے حوالے سے بھی ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں بچیاں کیا کیا چیزیں اندر موبائل سے نکالتی ہیں کہ یہ ہے، اس کا یہ کرنا ہے تو اس کا وہ کرنا ہے۔ تو اگر بچیوں کو اچھے تربیت دے دے تو ان کا ذہن اس طرف مائل کرے کہ بچیاں اچھی چیزیں دیکھیں موبائل میں، تو ماں کو تھوڑا سا اس میں خیال رکھنا ہے کہ بچی کس قسم کی چیزیں اندر دیکھ رہی ہے اور کیسے ٹریٹ کر رہی ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا ادر ایکٹیویٹیز ہیں بھی، تو بھی کس طرح کی ادر ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھ رہی ہے۔ تھوڑا سا ماں کو ہوشیاری سے اپنی بچی کا فوکس کر کے اس کو دیکھنا ہے، اور مطلب اس کو ڈرا دھمکا کے اس کو اس سے نہیں ہٹانا ہے، اس کو آرام سے مطلب تربیت سے طریقے سے اس کو بچی کو اس سائڈ سے تھوڑا سا ہٹانا چاہیے۔ بہت ساری بچیوں کا یہ ہے کہ مطلب بس موبائل یوز کیا، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر ان پڑھ ماں ہوتی وہ بھی اگر دیکھتی کہ موبائل میں کوئی بری چیز ہے تو اس کو تو نظر آئے گا نا، تو اس کو پھر ایسی تربیت اس طرح ان کو دینی چاہیے، تو تاکہ بچے اچھے انداز میں آگے بڑھیں۔ علیشہ کا یہ ہے کہ شروع سے علیشہ جب 3 سال کی تھی، علیشہ نے اپنی ایک چھوٹی سی ایک کہانی بنائی تھی، بال اور گلاس کے ساتھ کھیل کی ایک کہانی یہ کر رہی تھی، تو اسی وقت سے مجھے پتا تھا کہ علیشہ بہت اچھے انداز میں آگے بڑھے گی۔ میں علیشہ کو کہتی تھی کہ علیشہ کوئی نئی چیز کرو جس سے مطلب آپ کے پاپا، آپ کی امی، یعنی آپ کے پیرنٹس جو ہیں، آپ کے خاندان جو ہے، آپ کے دادا دادی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ دیکھو علیشہ کتنی قابل ہو گئی، اچھے انداز سے آگے بڑھی، اور ہماری علیشہ نے یہ اچھا اقدام کیا، اچھا کام کیا کہہ کر۔ پھر میں علیشہ میرے ساتھ کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، شروع میں تو میں ایک ٹیچر ایز اے ٹیچر تھی، اسکول چلا رہی تھی، ایز اے ٹیچر، ایز اے اونر، ایز اے پرنسپل، سارا کچھ میرے ذمہ میں تھا۔ تو بعد میں پھر میں سوشل کاموں کی طرف آئے۔ اگر سوچا جائے تو میں نے ایک ایم بنایا تھا کہ میں سوشل کام کروں گی اور ہر کسی کی خدمت کے لیے میں کھڑی رہوں گی، جان سے، مال سے، جس طرح بھی مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اگر مجھ سے وہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے تو میں کسی کے لیے یہ کام کروں گی تو میرے لیے خوشی ہوگی۔ تو اس طرح ہوتے ہوتے علیشہ بھی میرے ساتھ کبھی کبھی پروگراموں میں آئی، سیشن میں آئی، تو علیشہ کو بھی مطلب زیادہ تر یہ ریسرچ کرنے کا، یہ جیسے یہ جم سٹون ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں ہیں، یہ کرتی ہے سرچ۔ تو اس حوالے سے میں ہر سیشن میں کسی بھی مطلب جم سٹون میں گئی یا کسی ریسرچ کے یا کوئی بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو تو اس کو ساتھ لے کے جاتی تھی، تو یہ ساتھ آتی تھی۔ تو پچھلے سال میں علیشہ کو لے کے میں وومن BDF کے ایک فورم ہے جس میں گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ فورم ہے، اس کی میں کوآرڈینیٹر ہوں۔ تو اس حوالے سے تو اس کے تھرو ہم لوگ سب ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، علیشہ بھی میرے ساتھ آئی۔ تو ادھر علیشہ نے مطلب تقریباً 35 چینلوں کو علیشہ نے انٹرویو دیا، وہ بھی انگلش میں دیا، اردو میں نہیں دیا۔ تو اپنے گلگت بلتستان اور دیامر کے کلچر کو اس نے پریزنٹ کیا تو مطلب اچھا لگا ہمیں، اس کے بابا کو بھی اور ہمیں بھی اچھا لگا، اور ہمارے رشتہ داروں نے بھی دیکھا اور بہت خوش ہو گئے کہ علیشہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہو گئی ہے، بہت قابل بچی ہے۔ تو وہاں سے پھر اس نے کی جو انٹرویوز اس نے کیے تھے، تو اس وجہ سے ٹورزم کی طرف سے اس کو ایوارڈ ملا۔ تو اس سے مجھے، جب میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ بچی کو علیشہ کوئی نیا کام کرو جس سے مجھے خوشی حاصل ہو، تو علیشہ نے ادھر جب ٹورزم سے ایوارڈ لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بہت اچھا رہا، علیشہ نے میری جو خواہش تھی وہ خواہش علیشہ نے پوری کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی بہت ساری نئی چیزیں علیشہ کرے گی، اور اپنے بابا کا، میرا، اپنے فیملی کا اور اپنے ملک کا، اپنے علاقے کا، خصوصاً دیامر کے علاقے کی یہ بچی ہے، دیامر کی بیٹی ہے یہ،
تو وہاں کے لوگوں کا کلچر جو بھی ہے ان کا نام روشن کرے گی، اچھا سوچے گی، اور یہ سوچ رہی ہے کہ مستقبل میں اس کے بابا کا بھی ایم ہے، میرا بھی ہے کہ یہ جج بنے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کو CSS بھی کروائیں گے، ہمارا ارادہ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو CSS تک لے جائیں اور جج تک اس کو لے کے جائیں جو یہ چاہتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے اس کے لیے، اور میں تمام ماؤں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچیوں کا بہت بہت ہی خیال رکھیں، کیونکہ آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ مطلب بچیوں کو ایسے ہی ہم چھوڑ دیں یا باہر۔ ظاہر تربیت اچھی ہوگی تو وہ بچی کہیں بھی نہیں جا سکتی، ماں کو تربیت دینا لازمی ہے، ماں کو ایک کلاس اپنی بچی کو تربیت کے حوالے سے دینا ہے، ماں کو کہنا بچی کے لیے یہ ہے کہ مطلب بچی کو ہر بات سمجھ آئے، یعنی اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ اس طرح اچھا کرنے سے کیا ہوتا ہے، برا کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، ماں کی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے، باپ کی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے، ماحول پہ، اپنے رشتہ داروں پہ۔ ہاں ظاہر ہے علیشہ ایک اچھا کام کرے گی تو رشتہ دار بھی دیکھیں گے تو دیکھو علیشہ کی اتنی اچھی، ابھی بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے علیشہ کی تربیت اتنی اچھی کی ہے، کس طرح کی؟ علیشہ انگلش کیسے بولتی ہے؟ آپ نے سکھایا ہے، کہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میں نے سکھایا نہیں ہے، میں نے تربیت ایسی کی ہے کہ میں یہ آگے ہر چیز کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس طرح علیشہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے، تو آپ کو بھی میں ریکویسٹ، اس بچی کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی، میں نام بھول گئی اس بچی کا، برین، بہت پیارا نام ہے اس کا۔ تو اس کو بھی میں کہتی ہوں تمام بچیوں کو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اچھی تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے پیرنٹس کی بات مانیں، اپنے ٹیچرز کی بات مانیں، اپنے ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں۔ دوسری چیزیں بھی بے شک بچیاں شوق سے کرتی ہیں۔ ابھی علیشہ اپنے ایجوکیشن اور اس کے علاوہ اس کا بھی ریسرچ کرنے کا بھی اس کے اندر بہت سا مطلب یہ شوق اس کے اندر ہے۔ تو یہ جمپ سٹونز کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گی میں پتھر ڈھونڈوں گی کہہ کر، میں جہاں بھی لے کے جاتی ہوں اماں آ جاؤ بس دریا کے کنارے پتھر ڈھونڈیں گے کہہ کر، وہاں سے 2-3 پتھر ضرور اٹھا کے لاتی ہے یہ۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں پتھروں کے بھی، جمپ سٹون کا بھی میں سرچ کرنا چاہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ آگے اس کی مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا۔ تو تمام بچیوں کو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی علیشہ کی طرح، ہاں علیشہ کی طرح بہت ساری بچیاں ہیں، ایک علیشہ نہیں ہے، بہت ساری بچیاں ہیں، لیکن جو بچیاں تھوڑی سی ویک ہیں یا تھوڑا سا اس طرح رجحان نہیں ہیں تو وہ بچیاں بھی علیشہ کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرے، آپ بھی اور برین بھی، دوسری بچیاں بھی۔ میری تمام بچیوں کے لیے میرا ایک ہی دکھ ہے کہ میں تمام بچیاں جو ہیں وہ کامیاب رہے، اپنے والدین کے لیے مثال بنے، اچھائی کا مثال بنے، کسی مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو تو ایک مثال بن جائے، اچھائی کی طرف آئیں، برائی کو مطلب برائی کی طرف نہ جائیں۔ تو تمام بچیاں اور خصوصاً ماں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچی کو ایسا ماحول دے کہ بچی آسانی سے آپ سے کوئی بات شیئر کر سکے۔ یہ نہیں کہ مطلب یہ ماں کو میں کیسے بتاؤں کہ جب وہ ماں تو گھر کے اندر ہوتی ہے، جب وہ ماں کو نہیں بتائے گی تو باہر جا کے بتائے گی تو اس کے لیے تو مسائل کریٹ ہوں گے۔ تو اسی لیے ماں کو ہی بتانے کی کوشش کریں، اور ماں ماحول بھی ایسا دے کہ بچی آسانی سے ماں سے بات کر سکے۔ آج کل بچیاں مطلب ہم نے پڑھا ہے کہ پتہ نہیں مطلب بالکل ماں کو دوپٹہ جب ماں لیتی ہے تو وہ بھی بچیاں کہتی ہیں نہیں اماں آپ ایسے لیتی ہے دوپٹہ ایسے لے لو کہہ کر، یہ بھی بچیاں بتاتی ہیں۔ تو بچیوں کو اس حوالے سے بھی بات کریں، دوپٹے کے حوالے سے، اپنے کلچر کے حوالے سے، اور اپنے مطلب اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی بچوں کو تھوڑا اویئر کریں، ان کو قرآن کی طرف بھی لے جائیں، قرآن کے ترجمے میں ان کو کہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی کروائیں۔ جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں ہوگا تو بچیوں کو صرف عربی پڑھنے سے بچیوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو ترجمہ لازمی ہوگا۔ تو قرآن کا ترجمہ بھی لازمی ہے بچیوں کو کرنا، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی مطلب کسی کی خدمت کے لیے بھی جذبہ اندر ہونا چاہے بچیوں میں۔ تو میرے اندر تو بہت سارا یہ اس طرح کا جذبہ ہے کہ میں ہر کسی کی خدمت کروں۔
تو میں علیشہ کو بھی کہتی ہوں کہ کہیں گئی تو آپ اب علیشہ چھوٹے چھوٹے بچے ملتے ہیں تو ان سے بھی السلام علیکم کر کے ہاتھ ملاتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کئی بڑے بڑے بچوں کو دیکھا ہے جو مطلب ملتے ہیں تو سلام کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. بڑے ہوتے ہیں، میں حیران ہوتی ہوں یا اللہ یہ منہ پہ دیکھ دیکھ کے خاموش ہوتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے کہہ کر میں پریشان ہوتی ہوں. تو والدین کو چاہیے کہ مطلب میں علیشہ کو کہتی ہوں کہ علیشہ جب آپ میرے ساتھ آتی ہو تو چاہے میرے مطلب جس کو میں سلام کرتی ہوں، جس کو آپ جانتی ہو نہیں جانتی ہو میں جانتی ہوں، تو جب میں سلام کرتی ہوں تو فرض آپ کا بھی بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو سلام کریں. تو اس وجہ سے اس کی ابھی عادت بن گئی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتی ہے. تو اس طرح ماں جو ہے وہ ان کو بچوں کو تربیت اس طرح کی دے. اس کے بابا بھی بہت ہی اس کو انکریج کرتے ہیں، بہت مطلب اس کی مطلب کہتے ہیں کہ علیشہ اچھا پڑھے گی، نام روشن کرے گی. بہت میں کہتی ہوں علیشہ کے بابا کو یہ فرسٹ کیوں نہیں آئی، یہ سیکنڈ کیوں نہیں آئی کہا تو اس کے بابا کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بچی کا پتہ ہے کہ آپ کی بچی کیسی ہے، ٹیلنٹڈ ہے، ہوشیار ہے، پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، قابل ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے. پھر آپ فرسٹ سیکنڈ کی طرف کیوں جاتی ہو؟ اس سے آپ مطمئن ہو جاؤ جب آپ کی بچی ٹیلنٹڈ ہے تو وہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گی. تو اس طرح سب بچیوں کو ایک ایم بنانا ہے، ایک مطلب قابل ہونے کے لیے کوئی مطلب اندر کوئی چیز ڈالنی نہیں ہوتی ہے. وہ مطلب ماحول سے بات کرنے سے، باپ کی بات کرنے سے، ماں کی بات کرنے سے بچی میں خود بخود وہ ایبلٹیز آ جاتی ہیں. تو اس طرح والدین مطلب بچیوں خصوصاً بیٹوں کو بھی میں یہ کہوں گی، بیٹوں کے لیے بھی یہ کہوں گی کہ مائیں مطلب ایسی کہتی ہیں کہ بیٹوں کو ہر چیز یعنی بس دے دو، پیسہ دے دو، کھائیں گے. تو وہ بچہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو پیسے تو ملتے ہیں، ہم پڑھ کے کیا کریں گے. تھوڑا سا ان کو روکیں، ان کو اہمیت دلائیں کہ پیسے کس طرح حاصل ہوتا ہے، آسانی سے کیسے ہوتا ہے، مشکل سے کیسے ہوتا ہے. جب پڑھیں گے تو آسانی سے تو نہیں، آسانی سے حاصل ہوگا، جب نہیں پڑھیں گے تو وہ پیسے پھر ان کو مشکل سے ہاتھ آئے گا. تو اسی طرح ان کو مختلف چیزوں سے اویئر کرتے جائیں، باتوں سے اویئر کرتے جائیں، مطلب ادب احترام سے اویئر کرتے جائیں، معاشرے سے اویئر کرتے جائیں تو بچہ سمجھ کے پھر آگے قدم بڑھائیں گے. تو یہ موبائل کا جب یوز بچے کرتے ہیں تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بچے کے ہاتھ میں دے کے آرام سے بیٹھتے ہیں. ماں جو تھی خصوصاً گھر میں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو کام کے لیے باہر نکلتا ہے، تو گھر میں تو 24 گھنٹے بچے کے پاس ماں ہے. تو پھر بچی کو ماں مطلب اگر علیشہ موبائل دیکھتی ہے تو میں بیچ بیچ میں جا کے میں چیک کرتی ہوں کہ کیا چیز دیکھ رہی ہے، کوئی اچھی چیز دیکھ رہی ہے، مطلب یعنی مطلب ریسرچ والی چیز دیکھ رہی ہے یا سیکھنے والی چیز دیکھ رہی ہے یا ایسے ہی کچھ دیکھ رہی ہے. میں پھر علیشہ کو زیادہ موبائل ہاتھ میں دیتی بھی نہیں ہوں. مطلب چھوٹی تھی تب وہ لیتی تھی لیکن اب میں زیادہ نہیں دیتی ہوں. بیچ بیچ میں اس سے اٹھا کے اس کو مطلب بالکل صبح سے لے کر شام تک اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتی ہے. پھر جب میں ٹائم پورا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے ہاتھ میں دیتی ہوں. تو اس طرح یہ موبائل یوز کرنا علیشہ نے جو یوز کیا بہت اچھا یوز کیا ہے. مطلب موبائل کو غلط انداز میں علیشہ نے یوز نہیں کیا. اب ہمیں نظر آتا ہے کہ علیشہ موبائل یوز کر رہی تھی تو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے. یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ علیشہ اچھا یوز کر رہی تھی تو ابھی علیشہ کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. کہ مطلب جیسے علیشہ انگلش یہ لڑتی ہے تو بھی انگلش میں ہی لڑتی ہے ہم سے، اردو میں نہیں لڑتی ہے یا شینا میں نہیں لڑتی، انگلش میں لڑتی ہے. تو اس طرح کبھی ناراض ہوتی ہے تو انگلش میں ناراض ہوتی ہے، اردو میں ناراض نہیں ہوتی. اس طرح یہ اس کی عادت ہے. تو اس کا شوق زیادہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم CSS کروانے کا بھی ہمیں شوق ہے. یہ کہتی ہے میں جج بنوں گی. میں کہتی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں آپ کو جج بھی بنائیں گے، آپ کو CSS بھی کروائیں گے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یا جج بنو گی یا CSS کرو گی یا ڈاکٹر بنو گی، جو بھی کرو گی آپ کی محنت پر منحصر ہے. آپ ابو کی بات مانو، میری مانو، اس کے ٹیچرز کی بات مان کے اچھے انداز سے آگے نکل کے محنت سے پڑھو گی تو آپ سب کچھ بن سکتی ہو. تو علیشہ کو میں یہ کہتی ہوں، باقی تمام ماؤں کو بھی میں کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کا خیال رکھے پڑھائی کے حوالے سے یا اندر باہر جو کام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور ان سے دوستانہ رویہ رکھیں جس سے وہ ایک پرسنل کام بھی بچیوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ ماں ہی کے لیے فرض ہے کہ ماں ہی کرے گی.
تو تمام بچیوں کی ماؤں کو میری ریکویسٹ ہے، بچے لڑکوں کو بھی تربیت لازمی ہے، خالی لڑکیوں کو آج کل کے دور میں تو زیادہ تربیت لڑکوں کی چاہیے، لڑکیوں کی اتنی نہیں چاہیے۔ لڑکیاں پڑھی لکھی لڑکیاں تو اچھی طرح سمجھ جاتی ہیں کہ ہم یہ کام برا ہے یہ کام اچھا ہے۔ ہاں بیچارے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جہاں میں کہ پڑھائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بیچارے نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو ان کے بچوں کی تربیت میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے بچوں میں اس طرح کی کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے لکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو اس حوالے سے معاشرے کو ہم ریلائز کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بچیوں کو مطلب اچھے انداز میں آگے آنے کی بہت ہی ضرورت ہے، ماؤں کو تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ میں تمام ماؤں سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچیوں کا خیال رکھے اور ان کی تربیت کا بہت بہت خیال رکھے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔